سارا کہاں ہو تم؟ فریہ بیگم نے اس کے کمرے میں آتے ہی آواز لگائی۔ وہ جو ڈریسنگ روم میں موجود اپنے کپڑے سیٹ کرنے میں مصروف سے باہر آئی۔ کیا ہوا ماموں، ٹھیک ہے؟ فریہ بیگم کے اس طرح آواز دینے پر اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جہاں بیٹھو، میرے پاس تمہیں کچھ بتانا ہے، خوشی سے چہکتی ہوئی آواز میں کہتے انہوں نے اپنے ساتھ سارا کو بھی بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ اور جی آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ فریہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سارا نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ بات ہی خوشی کی ہے، اور کل سے مجھے حالت کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، پر آج تو میری دل تھا کہ وہ 2-4 باتیں اور مجھے سناتا تاکہ بھائی اس گھر کے ساتھ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ بھی میرے نام کر دیتے۔ مطلب ماموں نے یہ گھر آپ کے نام کر دیا؟ فریہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سارا نے پوچھا۔ کیا نہیں، پر جلدی کر دیں گے۔ آنکھوں میں تکبر لیے انہوں نے سارا کو بتایا تو اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہیں اب؟ اور آپ نے خود ماموں سے بات کی تھی کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، بھلا تمہیں میں پاگل لگتی ہوں جو اپنے منہ سے یہ بات کر کے بھائی صاحب کی نظروں میں بری بنتی؟ تو پھر سارا نے ان کی پہیلیوں میں کی جانے والی باتوں سے تنگ آتے تیوری چڑھائی۔ بھائی صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ یہ گھر میرے نام کر دیں گے، اور وہ بھی بہت جلد۔ فریہ بیگم نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ تمام تفصیل سے آگاہ کیا تو سارا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب اس کی اور فریہ بیگم کی حیثیت اس گھر میں اور مضبوط ہوگی۔ نور نے ناشتہ ختم کیا تو زارو نے اسے میڈیسن دی جو اس نے نہاری کیے بغیر کھا لی، اور اب وہ خاموشی سے بیٹھی زارون کو گھر کی صفائی کرتے دیکھ رہی تھی، جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ چلاتے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد اب لاؤنج میں ویکیوم کلینر پھیر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پچھلے جنم میں کسی ہوٹل کا سویپر رہا ہو۔ اسے مہارت سے ہر کام کرتا دیکھ نور نے سوچا، دیکھتی ہی تو ہوگی یا اٹھ کر میری کوئی ہیلپ بھی کرو گی؟ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے زارو نے ہاتھ روک کر سوال کیا۔ میں تمہاری نوکر نہیں جو تمہارے گھر کی صفائی کرو، اور ویسے یہ کام تم پہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس لیے تم ہی کرو۔ طنزیہ انداز اپناتے اس نے کھار اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ توبہ ہے کتنی زبان چلتی ہے اس کی۔ زارو نے اس کے جاتے ہی سر جھٹکا اور جلدی ہاتھ چلانے لگا تاکہ کام ختم کر کے مارکیٹ جا سکے۔ 15-20 منٹ میں سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو نور آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ سو گئی ہو؟ زارو نے اپنے کپڑے نکالتے پوچھا تو نور نے بازو ہٹاتے اسے دیکھا۔ نہیں، اور تم نے یہ کون سی میڈیسن مجھے دی ہے؟ نور جو میڈیسن کھانے کے بعد مسلسل غنودگی سی محسوس کر رہی تھی، اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھوڑا اوپر اٹھاتے اسے شکوہ انداز میں دیکھا۔ مطلب کون سی میڈیسن دی ہے؟ کپڑے صوفے پر رکھتے وہ اس کے قریب آتے ناسمجھی سے بولا۔ مطلب تم اچھے سے سمجھتے ہو، اور تم نے مجھے نیند کی گولی دی ہے نا میڈیسن کے ساتھ؟ نور نے بامشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے اسے پورا جو اتنے بڑے الزام پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس میں اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ یہ تم اب مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی ایسی گولی نہیں دی، وہ سب ڈاکٹر نے لکھی تھی کل رات تمہارے سامنے۔ زارو نے اسے یاد دہانی کروائی تو نور نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈاکٹر نے لکھی تھی، پر جو تم نے مجھے ایک اضافی گولی کھلائی یہ کہہ کر کہ وہ بخار کی ہے، وہ کیا تھا؟ سوال کرتے ساتھ اس نے اپنے آپ کو بھی ملامت کیا کہ اس نے زارون کی بات کا یقین کیوں کیا۔ یار میں نے خبردار مجھے یار کہا، یار وار کہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی نور نے ٹوکا تو زارو نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جس پر حقارت کے ساتھ ساتھ نفرت اور ناپسندیدگی بالکل واضح تھی۔ میں نے تمہیں کوئی غلط میڈیسن نہیں دی، اور جو دی تھی وہ ڈاکٹر نے ہی لکھی تھی، اس لیے دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سخت الفاظ میں اسے تنبیہ کرتے وہ مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں گھس گیا۔ جلاد کہیں کا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، خلوص بدتمیز انسان۔ نور نے اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر کس اور تمام باتوں کو دفع کرتے اپنے گھومتے ہوئے سر کی وجہ سے آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ میں تم لوگوں سے کہہ رہی تھی نا کچھ دن صبر کر لو پھر شادی رکھ لیں گے، پر نہیں، میری بات تو کسی کو جہاں سمجھ ہی نہیں آتی۔ خالدہ بیگم سکندر صاحب کی طرف سے آتے ہی سلیم صاحب پر برہم ہونے لگی جو کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں آپ سے کچھ دیر میں بات کرتا ہوں۔ خالدہ بیگم کا پارا ہائی دیکھ کر سلیم صاحب نے دوسری طرف کہتے فون بند کیا۔
اب کیا ہو گیا؟ اور یہ شادی تمہاری مرضی سے ہی رکھی تھی نا؟ ہم نے ان کے قریب بیٹھے سلیم صاحب نے یاد دہانی کروائی تو خالہ بیگم نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہونا کیا تھا؟ حارث کو خاندان میں سے کسی نے بتا دیا کہ ہم نے شادی کینسل نہیں کی، بلکہ راتوں رات لڑکی تلاش کر کے کل ہی اس نے جنید کی شادی کریں گے۔ بس نہ پوچھے مجھ سے تو بات سنبھالنی مشکل ہو گئی، اور پھر بھی میں نے اسکندر بھائی کو مطمئن کر لیا۔ خالہ بیگم نے انہیں تمام تفصیل بتائی۔ تو اس میں چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود اسکندر بھائی کو سب بتا دیتی، سلیم صاحب نے نرمی سے کہا۔ ہاں، تاکہ وہ مجھ سے بدگمان ہو کر ملنا جلنا چھوڑ دیتے۔ سلیم صاحب کچھ ہوش کے نہان لے۔ روحدارہ، آپ کسی کے سامنے یہ مت کہہ دیجیے گا کہ جنید کی اپنی پسند کی شادی ہے۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے خالہ بیگم نے نصیحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، اس کی ماں کی پسند کی ہے۔ سلیم صاحب نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا تو خالہ بیگم نے انہیں گھورا۔ ماں کی پسند؟ میری اس شادی پر کوئی مرضی شامل نہیں، یہ تو آپ کا اور آپ کے بیٹے کا دباؤ تھا کہ میں نے حامی بھر دی، ورنہ میں اس لڑکی کو بہو کے روپ میں کبھی قبول نہ کرتی جو منہ اٹھا کر خالی ہاتھ ہی سسرال آ جائے گی۔ ماتھے پر بل ڈالتے انہوں نے جواب دیا تو سلیم صاحب کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم نے اپنی بیٹی کو جیل میں کون سے محل دے دیے تھے جو دوسروں سے اس چیز کی توقع کر رہی ہو، اور بہو کو جہیز یا دولت پر نظر رکھنے یا اسے حاصل کرنے کے بجائے یہ دعا کرو کہ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو اتنی ترقی دے کہ تمہیں زندگی کی سب آسائشیں دے سکے۔ سلیم صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات یہ کہ وہ میری نہیں بلکہ تمہاری بھی بیٹی ہے۔ مجھ سے زیادہ فرض تمہارا تھا کہ تم اسے ضرورت کی ہر چیز دیتے، پر اس کی دفعہ بھی تمہاری یہ غربت اور بیچارگی نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا، اور بلا ہو عمر کا جس نے خود بھی کچھ بھی لینے سے منع کر دیا تمہاری مجھے لگی، اور میں بتا رہی ہوں اس بار میں تمہاری کوئی مرضی چلنے نہیں دوں گی۔ شادی کا فیصلہ تو تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، پر اب میں اپنے تمام مطالبات منوا کر ہی کل بارات لے کر جاؤں گی۔ خالہ بیگم نے بڑے تحمل سے اپنا فیصلہ سنایا۔ کون سے مطالبات کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو تم اسکندر بھائی سے آج تک کرتی آئی ہو، اور پہلے بھی تم اپنی مرضی کر کے نور کی زندگی برباد کر چکی ہو۔ اب میں کسی صورت بھی تمہاری کوئی مرضی نہیں چلنے دوں گا۔ سلیم صاحب نے اس بار اپنے لہجے میں سختی سموتے خالہ بیگم کو تنبیہ کی۔ میں نے زندگی برباد کی ہے اس کی، یا اس نے خود اپنا منہ کالا کروایا؟ اور میں تو اس کے بھلے کے لیے سب کر رہی تھی کہ میری ایک ہی بانجی ہے، چلو میرے گھر آ جائے گی تو خوش رہے گی، پر نہ جی نہ، آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، اور مجھے پتہ ہوتا تھا نہ کہ اس منحوس بد کردار کے چال چلن ایسے ہیں، تو میں کبھی بھی اسکندر بھائی سے اس کا ہاتھ نہ مانگتی۔ ان کی بات پر آگ بگولا ہوتے خالہ بیگم نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر سلیم صاحب کو کھڑی کھڑی سنائی تو انہوں نے ایک دکھ بھری نظر خالہ بیگم پر ڈالی، جو نور کی خالہ ہونے کے باوجود بھی اتنی سنگ دلی سے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ پر پھر بھی خدا کا شکر ہے وقت پر اس کی اصلیت سامنے آ گئی، میرے بیٹے کی جان چھٹی۔ ویسے بھی بعد میں بھی ہمارے ہی پلے پڑنا تھا، اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے پہلے ہی جان چھڑوا دی اور مجھے وہ تمام چیزیں بھی مل گئیں جس کی مجھے خواہش تھی۔ خالہ بیگم نے سلیم صاحب کو خاموش بیٹھا دیکھ للچاتے ہوئے کہا۔ مطلب کون سی چیزیں؟ سلیم صاحب نے اس بار کچھ ناسمجھی سے سوال کیا۔ نور نے جہیز کی چیزیں جو کل بھیجی تھی اسکندر بھائی نے۔ میں تو بھائی صاف صاف بول آئی ہوں کہ میں اس میں سے ایک چیز بھی واپس نہیں کروں گی، اور تو تم صبح اس مقصد کے لیے وہاں گئی تھی۔ سلیم صاحب کو اب ان کے جانے کی وجہ سمجھ آئی۔ تو اور کیا، میں نے کہہ دیا کہ وہ سب چیزیں اب آپ ملائکہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر دے دیں۔ خالہ بیگم نے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی کے آثار لائے بغیر سلیم صاحب کو اپنا کارنامہ بتایا، جسے سنتے ہی ان کا سر جھک گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ خالہ بیگم، ڈر و خدا کے خوف سے اور عذاب سے، اور یہ جو تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر ہی ہو نا، خدا نہ کرے کل کو تمہاری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں احساس دلانے کے لیے وہ غصے سے بولتے مزید کچھ سنے بغیر وہاں کمرے سے چلے گئے۔ یہ آدمی کبھی بھی مجھے سکون نہیں لینے دے گا، نہ خود کبھی مجھے زندگی کی کوئی آسائش دی اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے سے لینے دے گا۔ ان کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر وہ تفکر سے سر جھکائے اٹھ کر شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے گئی۔ ضرور واش روم سے باہر آیا تو کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ اس نے ٹاول سے اپنے گیلے بال رگڑے، ایک نظر نور کو دیکھا جو سو چکی تھی، شکر ہے سو گئی۔ ٹاول صوفے پر رکھتے اس نے خود کلامی کی اور دوسری
اور سردی کی وجہ سے کمفرٹر کھول کر اس کے اوپر اوڑھا۔ سوری میری جان، میں نے جھوٹ بولا، پر میں نے نیند کی گولی اس لیے تمہیں دی کہ تم میرے جانے کے بعد خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ اور سکون سے کچھ دیر اپنی نیند پوری کر سکو۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ اس کے ہوا چہرے کو دیکھنے لگا جہاں دنیا کی کوئی فکر موجود نہ تھی۔ بہت تھک کیا ہے، کل سے تم نے مجھے دل تو ہے کہ سارے بدلے لے لوں، پر ابھی نہیں، وقت آنے پر لوں گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا اور کمفرٹر ٹھیک کرتے اٹھ کر بالوں میں برش کرنے لگا تاکہ تیار ہو کر مارکیٹ جا سکے۔ کچھ دیر میں وہ مارکیٹ کے لیے نکل چکا تھا، پر وہاں جا کر اتنے سارے مختلف سائز کے کپڑے دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پیشانی پر بال ڈالے اس نے لیڈیز کپڑوں سے بڑی اس بوتیک کو دیکھا جہاں ہر قسم کا ڈیزائن موجود تھا۔ یس سر، آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ وہاں شاپ میں موجود ایک لڑکی نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ جی، وہ مجھے کچھ سمپل لیڈیز سوٹ چاہیے۔ زارو نے وہاں کام سے بڑے سوٹوں کو گھبراہٹ سے دیکھ کر اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرف آئے۔ اس نے بوتیک کی دوسری جانب میں اشارہ کیا، خود بھی ساتھ چلنے لگی۔ کس سائز کے ڈریس چاہیے آپ کو؟ اس نے وہاں رکتے سوال کیا تو زارو نے پیشانی پر انگلی پھیرتے اسے جواب دینے کی بجائے خود ہی ایک دو سوٹ اتار کر اندازہ لگایا کہ وہ نور کو فٹ ہوں گے یا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس سائز کے دے دیں۔ ایک شرٹ اتار کر اس کی جانب کرتے زارو نے کہا تو اس لڑکی نے اسے خود ہی کچھ ڈیزائن اور کلر نکال کر زارو کو دکھائے، جس میں سے اس نے 5 سوٹ پسند کرتے انہیں پیک کروانے کا کہا تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلاتے وہ کپڑے کاؤنٹر پر پہنچا دیے۔ تھینک یو سو مچ۔ زارو نے بل پے کیا تو وہاں موجود لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کرتے شاپر اس کے حوالے کیے۔ تو توبہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا میں نے اپنی زندگی میں۔ ہاتھ میں شاپر پکڑے وہ اب دوسری شاپ کی جانب بڑھا جہاں مزید نور کے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں خریدتے وہ اچھا خاصا بکھلا چکا تھا۔ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے کھانا پیک کروایا اور گھر کے لیے نکلا تو شام ہو چکی تھی۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ موسم کے خراب تیور دیکھ کر اسے نور کا خیال آیا تو اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے، پر تیز بارش اور ٹریفک جام کی وجہ سے اسے گھر پہنچتے 8 بج چکے تھے۔ اس لفٹ کو بھی آج ہی موت پڑنی تھی۔ شاپروں کے ڈھیر کو سنبھالتے اس نے بمشکل لفٹ کا بٹن دبایا تو گارڈ نے اسے لفٹ خراب ہونے کا بتایا۔ اس کو اس بار اچھے سے ٹھیک کروا لینا ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں، اسے دھمکی دیتے زارو نے سیڑھیوں کا رخ اور تیزی سے تیسری منزل کی جانب بڑھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے آتے اس نے شاپر نیچے رکھی اور چابی نکالتے دروازے کھولا تو اندر کا منظر دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ لاؤنج میں موجود کسی بھی چیز کو اپنی جگہ نہ پا کر زارو نے دروازہ بند کرتے ایک نظر لاؤنج کی حالت کو اور پھر بے فکری سے صوفے پر بیٹھے نور کو دیکھا جو اس کے آنے یا بولنے کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے میں مصروف تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، زمین پر پڑے کاؤنج کے ٹکڑوں سے بچتے اس نے شاپر صوفے پر رکھے اور غصے سے چائے کا کپ پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے نور نے معصوم بنتے سوال کیا تو زارو نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا اور کچھ کہنے کی بجائے کمرے کی جانب بڑھا جس کی حالت بھی لاؤنج سے مختلف نہ تھی۔ اٹھو، مجھے اور آدھے گھنٹے میں اپارٹمنٹ بالکل صاف چاہیے، نہیں تو میں تمہاری طبیعت صاف کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ویکیوم کلینر اور جھاڑو اس کے پاس پھینکتے زارو نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دھمکی دی تو نور نے کوئی پرواہ کیے بنا کمرے کا رخ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے آدھے گھنٹے کے اندر یہ سب صفائی چاہیے۔ تمہیں اثر نہیں ہوا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کرتے زارو نے اپنے غصے کو ضبط کرتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، اور کس نے کہا تھا مجھے یہاں باندھ کر کے جاؤ؟ نور نے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس سے بھی زیادہ غصے سے کہا تو زارو کی برداشت جواب دے گئی۔ تم اس طرح نہیں سردو گی۔ اس کی اکڑ اور ہٹ درمی دیکھتے زارو نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ٹائرس میں کھڑا کر دیا جہاں اس وقت بادل پوری شدت سے برس رہے تھے۔ جب تک میں سب صاف نہیں کر لیتا تم یہیں رہو گی۔ اندر سے رسی لا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے چیخنے کی وجہ سے منہ پر ٹیپ لگاتے زارو نے اسے وارن کیا جو باہر گرجتے ہوئے بادلوں کی وجہ سے بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اپنے غصے کی وجہ سے زارو اسے بارش میں چھوڑ تو آیا پر پچھلے 10 منٹ سے خود بھی بے سکونی سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں غصہ تلاتی ہے مجھے۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز پر اس نے خود کلامی کرتے جلدی سے ٹائرس کا رخ کیا۔
ٹھیک ہو تم؟ ٹیپ اس کے منہ سے اتارتے زارون نے بارش میں آتی تیزی کو دیکھتے جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے جو بادلوں کے گرجنے کے شور اور بارش سے گھبرا کر بالکل چپ اور سہمی سی بیٹھی تھی۔ اندر چلو، پاؤں کھولتے اس نے نور سے کہا جو ابھی بھی خود میں سمٹی تھی۔ اندر چلو، بارش تیز ہو رہی ہے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھا زارون نے ہاتھ پکڑتے کہا تو نور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑتے نور نے چلاتے ہوئے کہا تو زارون نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں کوئی تمہاری زرخرید غلام ہو جسے تم اس طرح سزائیں دو گے تو وہ برداشت کرتی رہے گی؟ روتے ہوئے اس نے بادلوں کی گرج سے بھی زیادہ زور سے چیختے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی جو چٹان کی مانند آنکھوں میں بے انتہا سہتی لی اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو، اس کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ نور نے اپنی حرکت پر خود کو ملامت کرتے مزاحمت کی تو زارون نے دونوں ہاتھ گریل پر رکھتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ غصے کے مارے اپنے جبڑوں کو بیچتے زارون نے اس کے اوپر جھکتے اسے نیچے کی جانب جھکنے پر مجبور کیا۔ سوری، وہ غلطی سے۔ نور نے گریل سے نیچے دیکھتے زارون کو اپنے اوپر مزید جھکتا دیکھ فرار کا کوئی راستہ نہ پا کر وضاحت دی۔ غلطی؟ یہ غلطی نہیں بلکہ اپنے لیے مصیبت کا ایک اور گڑھا کھود لیا ہے تم نے۔ اور تم کیا سمجھتی ہو جو تمہارے اپنے تھے جن کے لیے کل سے تم نے مجھے ایک سیکنڈ بھی سکون سے نہیں لینے دیا، وہ اب تک تمہارے لیے رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کسی کو بھی وہاں نہ پہلے تمہاری فکر تھی نہ اب ہے، اور فکر ہوتی تو وہ تمہاری بات سنتے، مجھ پر نہیں۔ تم پہ یقین کرتے زارون نے اسے پوری طرح سے ٹیرس پر جھکائے اپنی بات کو جاری رکھا تو نور نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کرتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ میرے اپنے میرے ہی ہیں، وہ یقین کیسے کر لیتے؟ تمہارے سامنے تمہاری بیٹی سے کوئی نکاح کی بات کرے تو کیا تم بیٹی کو وضاحت کا موقع دو گے؟ نور نے اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے بند آنکھوں سے ڈر سے کانپتے ہوئے سوال کیا تو زارون نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اوپر کیا جو بالکل گریل میں پیوست ہو چکی تھی۔ میں کبھی ایسا موقع ہی نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کو مجھے صفائی دینا پڑے اور تم اب سے اپنی حد میں رہنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا اور لمبے ڈاک بڑھتے کمرے میں چلا گیا۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ تمہیں پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ بارش میں کھڑے اس نے آج بلاخوف ہتھروں سے دعا کی اور چند سیکنڈ وہاں مزید رکنے کے بعد کمرے میں آگے جہاں زارون موجود نہیں تھا بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کب سے آنکھیں مودے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر نور کی حرکت نے آج اسے مایوس کے ساتھ ساتھ دکھ اور تکلیف بھی دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اس نے جس سے زندگی میں اس نے ہر انسان سے زیادہ محبت کی تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ کمرے میں نہ آیا تو نور نے ہمت کر کے اپنے بھیگے کپڑوں کی وجہ سے مسلسل آتی چھینکوں سے پریشان ہوتے لاؤنج میں اس کے قریب آتے کہا، شاپر میں کپڑے ہیں، چینج کر لو، اور کھانا کچن میں رکھا ہے، کھا لینا۔ اس کی آواز پر آنکھیں کھلتے زارون نے سامنے صوفے پر پڑے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ نور نے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کیا۔ مجھے بھوک نہیں، جواب دیتے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اٹھا کمرے میں جا کر اپنے کپڑے نکال کر نور کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی آلیان کے کمرے میں آ گیا۔ زارون ابھی کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آیا تھا کہ ڈور بیل کی آواز پر اس نے کلاک کی طرف دیکھتے باہر کا رخ کیا۔ کون؟ نور کو لاؤنج میں نہ پا کر اس نے دروازے کے پاس جاتے پوچھا۔ شہزاد، زارون کی آواز سنتے دوسری طرف سے جواب آیا تو اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے کمرے کا رخ کیا جہاں نور شاپر میں سے اپنے لیے کوئی مناسب سا سوٹ پہننے کے لیے نکال چکی تھی۔ میرا دوست آیا ہے۔ باہر ماتانا اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ کر ٹائرس کا دروازہ لاک کرتے اس نے چابی نکالی اور نور کو وارن کرتے کمرے سے باہر آیا۔ ہوں، دوست آیا ہے تو میں کون سا باہر آنے لگی تھی اور تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے جاتے ہی نور نے آگے بڑھتے دروازہ بند کیا اور کپڑے اٹھاتے واش روم میں چلی گئی۔